آ کر اثر کرے گی یا میں کچھ لگاؤں آئنٹمنٹ ہوتا نا سب ایک انٹرنل علاج ہوتا ہے ایک ایکسٹرنل علاج ہوتا ہے اگر میں اوپر سے کچھ لگاؤں تو اثر پڑے گا اگر کچھ اندر کھلانے دوں تو اثر پڑے گا یا آپ خالی صرف پڑھ کے پھونک دیتے ہیں پھونکنے میں کیا اثر ہوگا پھونکنے میں کیا اثر ہوگا اللہ حضرت ابو الحسن خرقانی نے اس کے پورے اعتراضات سنے اس کے بعد آپ نے صرف ایک لفظ فرمایا ایک لفظ فرمایا کیا فرمایا اس کو دیکھ کے بھی نہیں فرمایا گدھے اب یہ لفظ گدھا سنتے ہی اس کے تو پورے آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو گئے ارے کیا حضرت میں آپ کے سامنے بڑے ادب سے سوالات کر رہا ہوں اور آپ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں تو حضرت نے کہا میں تجھے گدھا نہیں کہہ رہا ہوں پھر تو میں نے صرف گدھے کہا تو کیوں کہا دادا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھ سے پوچھا کہ دم کرنے پھونکنے سے کیا اثر ہوتا ہے دیکھ میں نے ایک جانور کا نام لیا تو تیرے جسم پہ اثر ہو گیا جانور کا لوں تو اثر ہوگا اللہ کا لوں تو اثر نہیں ہوگا سمجھ میں آ گیا خانقاہوں میں جس کو جیسی تربیت دینا ہے دی جاتی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ اتفاق سے آج 18 ہے عرس ہو رہا ہوں حضرت کا بھی عرس ہو رہا ہے یاد آ گئی حضرت کی دلی ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے ہر کوئی اپنا اپنا تحفہ لے کر آئے تحفہ لے کر آئے ان تحفوں کے ساتھ ایک طالب علم بھی تھا دیکھیے تربیت جب تک نہیں ہوتی علم آ جائے تو اس سے غرور پیدا ہو جاتا ہے تو ایک طالب علم بھی تھا اس زمانے میں حضرت کو جانچنے گیا پرکھنے گیا اس نے کیا یہ کہ ایک پڑی لی اس میں تھوڑی مٹی ڈالی اور وہ سارے تحفوں کے ساتھ وہ پڑی بھی رکھ دیا دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہوتا ہے لیکن جب سارے تحفے حضرت کی خدمت میں پیش کیے گئے تو حضرت نے اپنے خادم کو بلایا یہ تحفے اندر لے جاؤ جب وہ سب اٹھا رہا تھا تو فرمایا وہ پڑی رہنے دو وہ پڑی رہنے دو یہاں پہ اب وہ سب لے کے چلے اب اس کا تو دل دھڑکا بولا ہاں یہ پڑی کیوں روک لی حضرت اس کے بعد سب کو ہٹا کے اس سے کہا کیا کرتے ہو کہا علم حاصل کرتا ہوں تو علم حاصل کرتے ہو تو علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی چاہیے اگر تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آؤ میں ہر چیز سے تمہاری مدد کروں گا لیکن اس طرح لوگوں کا امتحان نہ لیا کرو کس نے بتایا آپ کو کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے وہ اندر جائے گی تو اس طرح اولیاء اللہ کی نظر بہت دور تک دیکھتی ہے حضرت محدث دکن بھی دور دور تک دیکھ رہے تھے اور آپ نے ہمارے ایمان ہمارے عقیدے اور ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے اللہ اکبر ایسا بہترین انتظام کیا میں حضرت مولانا مفتی صادق حنی صاحب قبلہ کہ ان کلمات کی پوری تائید کروں گا اور شاید وہ کلمات بھی آپ نے حضرت صبغت اللہ صاحب مدد العالی کے ڈاکٹر صاحب کے کل کے بیان سے متاثر ہو کر انہوں نے لکھے کہ آپ کو ہم کو اور سلسلے والوں کو بھی جو سلسلے والے نہیں ہیں یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت محدث دکن نے کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ بھائی میرا فیضان میرا علمی فیضان میرا روحانی فیضان صرف نقشبندیوں کے لیے ہرگز نہیں حضرت کا فیضان سب کے لیے عام ہے نقشبندیوں کے لیے بھی ہے قادریوں کے لیے بھی ہے چشتیوں کے لیے بھی ہے رفاعیوں کے لیے بھی ہے سہروردیوں کے لیے بھی ہے سب کے لیے تو حضرت نے تو خالی نقشبندیوں سے کہا میں کہوں گا ہر کسی کو چاہیے کہ حضرت کے جو مواعظ حسنہ ہیں یا میلاد نامہ ہے یا آپ کا جو فضائل رمضان ہے یا اس کے ساتھ ساتھ شہادت نامہ اس کو باقاعدہ گھر میں پڑھنے کا نظم کیجئے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بچوں کو اردو کم پڑھنے آ رہا ہے بچیاں پڑھ رہے ہیں جی ہاں ایسا کئی مرتبہ ہو رہا ہے تو لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت کی اور حضرت مولانا ڈاکٹر صبغت اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ مدد العالی کی پوری تائید کروں گا میں کہ اپنے حضرت محدث دکن کو پہچانیے کون ہے محدث دکن باہر نہیں گئے لیکن پوری دنیا جانتی ہے حضرت کو اب تو زجاجۃ المصابیح کی دھوم مچی ہوئی ہے زجاجہ کی دھوم مچی ہوئی ہے اور آپ کی نور المصابیح
جو آپ نے اپنی نگرانی میں شروع کروائی تھی، بعد میں الحمدللہ وہ بھی تکمیل ہو گئی ہے۔ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت ابو الحسنات سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ہمارے لیے، ہماری زندگی کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہے۔ بزرگان محترم، یہ اللہ والے اپنی حیات مبارکہ میں بھی سرفراز فرماتے ہیں اور اپنے وصال پاک کے بعد بھی سرفراز فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ جو ظاہر پرست ہے ظاہری فائز پائے، جو باطن کی ترقی چاہتا ہے وہ آ کر مراقب ہو تو بے شک یہاں سے بھی تو برکات ملتے ہیں۔ میں آپ کو بولوں، کوئی کچھ بھی سمجھے، میں کہوں گا کہ آج فخر جامع نظامیہ جس کو کہا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت مولانا سید عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ وہ فخر نظامیہ کیسا بنے؟ مجھ سے پوچھیے، میں جانتا ہوں وہ فخر نظامیہ کیسے بنے۔ اس لیے کہ ان کی زندگی کا زیادہ وقت یا نظامیہ میں یا بارگاہ محدث میں گزرا۔ یہی وجہ ہے ان کے فخر نظامیہ بننے کی۔ نظامیہ میں تدریس، یہاں پہ آنا، یہیں رہنا۔ تو حضرات گرامی، بزرگوں سے قربت، بزرگوں سے نسبت بہت بڑی دولت ہے۔ اعمال شریعت کے مطابق، لیکن محبت کا جو انداز ہے، محبت کا جو پیمانہ ہے، بے شک بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے ان باتوں کو اپنے اندر بٹھانا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ روحانی غذا کے لیے کہوں گا کہ ذکر، ہاں قادریوں کے پاس، چشتیوں کے پاس ذکر جہری ہے، لیکن یہاں جیسے حضرت کے تعلیمات ہیں، آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہاں آ کر ذکر کریں تو کبھی بھی یاد رکھیے بلند آواز سے ذکر مت کیجیے۔ آپ کہیں گے کوئی بھی نہیں تھے صاحب، کوئی بھی نہیں تھے، میں آگے کرا، میں تو نقشبندی نہیں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں۔ تو مجھے یاد آیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کبھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ پہ جاتے، وہاں کی مسجد میں جا کر کبھی بھی رفع یدین نہیں کرتے۔ پوچھا کیوں؟ آپ تو رفع یدین کی بڑی حمایت کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس قبر والے سے مجھے حیا آتی ہے، اس لیے یہاں آ کر کوئی بلند آواز سے ذکر نہ کرے، ٹھیک ہے، جو اپنے طریقے، اپنے بزرگوں کے جو طریقے وہاں، لیکن یہاں نقشبندی طریقے میں جو ذکر سری ہے اس کی پابندی ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے خاموشی میں ان بزرگوں کے ایسے اثرات پڑتے ہیں، بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی۔ حلقوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ مت سمجھیے کہ حلقوں میں کیا ہوتا، حلقوں میں بیٹھنے سے اس کے جو برکات ہوتی ہیں، جو اس کے انوار ہوتے ہیں، ان انوار کی وجہ سے بندہ پوری طرح دھل جاتا ہے۔ محفل کے حلقے میں آنے سے پہلے تک اس کی حالت کچھ اور تھی، لیکن جب حلقے میں بیٹھتا ہے تو پورا اس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اس کا دل بھی پاک ہو جاتا، اس کی نظر بھی پاک ہو جاتی۔ میرے ابا حضور اکثر فرمایا کرتے، میاں 3 چیزوں کو ہمیشہ پاک رکھو، اپنے دماغ کو پاک رکھو، اپنی آنکھوں کو پاک رکھو اور اپنی زبان کو پاک رکھو۔ یہ 3 چیزیں پاک رکھیں گے، دل خود بخود پاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہی وہ دروازے ہیں جہاں سے کہ خرابی اندر پہنچتی ہے۔ مجھے یاد آیا اس حدیث کا صرف ٹکڑا سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقات ذکر کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی کہیں ذکر کی محفل، ذکر کا حلقہ منعقد ہوتا ہے تو فرشتے آسمانوں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ محفل برخاست ہوتی ہے تو رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تفصیل لمبی ہے، پوچھتا ہے پروردگار کہ تم لوگ کہاں گئے تھے، سب جانتے ہوئے پوچھتا ہے، اور کہتے ہیں مولا ہم فلاں مقام پہ گئے تھے، کیا ہوا وہاں پر؟ وہاں ایسا ہوا ایسا ہوا۔ کون تھے وہاں جتنے لوگ تھے سارے کے سارے لوگوں کی میں نے بخشش فرمائی۔ فرشتے خاموش نہیں بیٹھتے، پوچھتے ہیں یا اللہ اس محفل میں کچھ لوگ تو باقاعدہ ذکر کی نیت سے آئے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے
جو ذکر کے لیے نہیں، راستہ چلتے چلتے آ کر رک گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا، تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ میرے پیارے ذکر کرنے والے جو بندے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ صحبت میں لا یشقا جلیسم فرمایا اللہ نے حدیث قدسی میں کہ ان کی صحبت میں وہ لوگ بیٹھ گئے تو بس ان کا بھی بیڑا پار ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی بارگاہیں، کیسا سکون ہے یہاں پہ۔ آج دنیا سکون کو ترس رہی ہے، یہاں سکون ہے نہیں ہے، بہت سکون ہے۔ پھر کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر یہ بھی عرض کروں، ایک ہوتی قبر کی زیارت، ایک ہوتی مزار کی زیارت۔ سب کے آداب الگ الگ ہیں۔ عام مسلمان کی قبر پہ جانے کا طریقہ الگ ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ یہاں محبت کے پیمانے ہوتے ہیں یا ادب کے پیمانے ہوتے ہیں، وہاں کے بنسبت یہاں زیادہ ادب ہوتا ہے اور یہاں سے فیض ملتا بھی ہے۔ عام آدمی کو آپ کی دعا کا اثر فائدہ پہنچتا، عام آدمی کو ہماری دعا کا اس کو فائدہ پہنچتا، لیکن اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے پر ہمارا فائدہ ان کو نہیں پہنچتا، ان کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اور محبت میں بعض علماء نے اپنے والدین کے قبر کو بوسہ دینے کی بات کی ہے، لیکن جہاں کے جو آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھا جائے اور ان اللہ والوں کی بارگاہ سے فیضان لیجئے، یہاں سے جائیے تو اپنی زندگی میں تبدیلی آنا، جو پہلے تھا اب وہ بدلنا، ذہن، فکر، صورت، شکل، ان میں تبدیلی آنا۔ اور صورت میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ صورت میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ میرے استاد محترم حضرت صدر الشیوخ علامہ سید طاہر الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میاں ایک روح ہے، ایک دل ہے، ایک چہرہ ہے۔ روح کا آئینہ دل ہے، روح پاک صاف تو دل پاک صاف، اور دل کا آئینہ چہرہ ہے، اور چہرے کے اندر صفائی، چہرے کے اندر نور، چہرے کے اندر کشش، چہرے کے اندر خوبی کا حسن کب آتا ہے؟ جب دل صاف ہو تب آتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ والے دل پہ اپنی نظر رکھتے ہیں اور دل کو پاک کرتے ہیں۔ دل پاک ہوگا تو چہرہ خود بخود پاک ہو جائے گا، اور پھر وہ چہرہ بنے گا جس کے متعلق آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو تم میں بہترین ہیں؟ عرض کیا گا ضرور بتائیں سرکار۔ تو ارشاد ہوا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں کہ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ کب آتی ہے خدا کی یاد؟ چہروں کو دیکھنے سے۔ میں دیکھا ہوں حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ کا چہرہ دیکھا، دیکھوں تو طبیعت چاہے دیکھتے ہی رہو۔ کب دیکھا؟ رات کے وقت میں دیکھا، جب نیند میں سے اٹھ کے آ رہے تھے تب دیکھا۔ عام طور پہ نیند میں اٹھ کے آنے کے وقت تو لوگوں کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی، آنکھ کھلی ہوئی رہتی، منہ کھلا ہوا رہتا، لیکن واہ چہرہ، اس چہرے کو دیکھ کر دل میں خیال آتا تھا یا اللہ بس میں یہ چہرہ دیکھتا رہا۔ اللہ والوں کے چہرے، حضرت ابو الحسنات محدث زکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ تو خالی چہرہ دیکھ کے فدا ہو جاتے تھے۔ اور اس بارگاہ کی بزرگوں کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو بول کے ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ شریعت کی پابندی، مساجد کی حفاظت، شریعت، طریقت سب کے ساتھ لے کے چلنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے حیدرآباد کی مساجد کا اگر آپ سروے کریں تو حیدرآباد کی 95% مساجد ایسی ہیں جس کا سنگ بنیاد یا تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے رکھا ہے یا حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب نے رکھا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے تختیاں لگی ہوتی ہیں، تو اللہ کے بندوں سے جو اللہ کے بندوں میں جو محبت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ محبت ہماری اپنی نہیں۔ اب یہاں پر بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے محدث کو دیکھا ہوگا، 60 سال پرانی بات، 65 سال، بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن باقی لوگوں میں محبت کیوں ہے؟ اللہ والوں سے محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں ڈالا کرتا ہے۔ تو ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی کہ اللہ نے جب باہر نکالا تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا، نہ ہم سن سکتے تھے،
نہ ہم دیکھ سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے، اللہ نے پہلے سننے